بہلول دانا ایک بہت بڑے مجذوب بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کا دور ہارون رشید کا دور تھا۔ بنو عباسیہ کے دور خلافت میں وہ ہوئے ہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں وہ نہیں آیا کرتے تھے۔ ہارون رشید چاہتا تھا کہ بہلول دانا میرے دربار میں آیا کریں اور بات چیت ہوا کریں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بہت عزت تھی، لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو ہارون رشید چاہتا تھا کہ وہ اگر میرے دربار میں آئیں تو اس سے میری عزت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن بہلول دانا احتیاط کرتے تھے اور وہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک دن بغداد کا بادشاہ اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا بازار کی طرف، تو اس نے دیکھا کہ بہلول دانا وہاں سے گزر رہے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے کارندوں کو بلایا۔ جب آتے ہوئے دیکھا بہلول دانا کو تو کارندوں کو بلایا اور کہا کہ کمند ڈال کر یعنی جال پھینک کر بہلول دانا کو اوپر اٹھا لیا جائے۔ لہذا ایسے ہی ہوا۔ چند ہی لمحوں میں بہلول دانا بغداد کے بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے، اور ہارون رشید نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، میں نے آپ سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس انداز سے اپنے پاس بلایا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوا، آپ اللہ کے اتنا قریب کیسے ہو گئے، بس مجھے اس بات کا راز سمجھا دیں۔ تو بہلول دانا نے جو جواب دیا وہ بہت خوبصورت جواب تھا۔ جواب میں بہلول دانا نے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ، جس طرح میں آپ کے پاس پہنچا ہوں ابھی، اسی طرح میں رب کے پاس پہنچ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میرے پاس جیسے آپ آئے ہو اس طرح آپ رب کے پاس کیسے پہنچ گئے۔ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کے دربار میں خود آنا چاہتا تو اتنی آسانی سے نہیں آ سکتا تھا۔ پہلے مجھے نہانا پڑتا، اپنی صفائی کرنی پڑتی، لباس فاخرانہ یعنی قیمتی لباس مجھے پہننا پڑتا، زیب تن کرنا پڑتا، اور پھر مجھے آپ کے محل کی طرف آنے کی تکلیف اٹھانی پڑتی، آپ کے دربانوں کی منتیں سماجتیں کرنا پڑتی، اور تب مجھے جا کر کہیں آپ کے محل میں آنے کا موقع ملتا۔ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کے محلے میں داخل ہو بھی جاتا تو آپ سے ملاقات ہوتی یا نہ ہوتی، ہو سکتا ہے مجھے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا اور آپ کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہوتا اور مجھے واپس مایوس لوٹنا پڑتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں آپ کسی کے ساتھ ملاقات کرتا تو میں جو آپ کے آگے درخواست رکھتا آپ اسے رد کر دیتے، مجھے پھر بھی مایوس لوٹنا پڑتا۔ اب آپ نے مجھے خود اٹھا لیا اپنے پاس، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، نہ مجھے اپنی صفائی کرنی پڑی، نہ مجھے قیمتی لباس ڈھونڈنا پڑا، نہ مجھے کسی کی منتیں سماجتیں کرنا پڑی، اور نہ مجھے کسی لائن میں کھڑا ہونا پڑا۔ آپ نے اٹھا لیا، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی طرح میرے رب کو میری کوئی ایسی ادا پسند آ گئی کہ رب نے مجھے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا، اور ایسا قرب عطا فرمایا کہ جو سال ہا سال سے اللہ کے بندے عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہ دیکھتے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا۔ وہ مجھے میرے قرب خاص پر رشک کرتے رہ گئے، اور جو وہ منزلیں سالوں میں طے نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں میری وہ منزلیں عطا فرما دیں، ادا کروا دیں، اور مجھے اپنا خاص قرب عطا فرما دیا۔ یہ اس کا فرض ہے، یہ اس کا مجھ پر فضل ہے، یہ اس کا مجھ پر کرم ہے کہ مجھے اس نے اتنا جلدی سے منزلیں طے کروا کے اپنے قریب بلا لیا۔